حمزہ ٹی وی کے معزز دوستوں، میں حمزہ حمدان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ نے آلبرٹ آئن اسٹائن کے بارے میں کافی حد تک سنا ہوگا کہ وہ ایک ماہر سائنٹسٹ تھے۔ اگر اس کی ذہانت کی بات کی جائے تو آلبرٹ آئن اسٹائن کی ذہانت کا ساری دنیا متعارف ہے، یہاں تک کہ اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر سائنسدانوں نے اس کی آنکھیں دماغ نکال دی تاکہ اس پر ریسرچ کیا جا سکے۔ آلبرٹ آئن اسٹائن کو اتنی ذہانت کہاں سے ملی تھی اور اس کا خدا کون ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھے گا۔ آئیے باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آلبرٹ آئن اسٹائن 1889 سے 1955 تک کا ایک ایسا نام ہے کہ اگر سائنسی ترقی کے تاریخ سے اس کا نام نکال دیا جائے تو یہ ترقی یافتہ دنیا صدیوں پیچھے چلی جائیں گی۔ آئن اسٹائن 14 مارچ 1889 کو جرمنی میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ 3 سال کی عمر تک وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ موٹے دماغ کا لڑکا ہے۔ اس کا بچپن میونخ میں گزرا۔ مالی پریشانیوں کے سبب اس کے ماں باپ اٹلی چلے گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں تعلیم تک اس کے بارے میں تمام لکھنے والے اس بات پر متفق ہے کہ وہ کوئی اچھا طالب علم نہیں تھا۔ آئن اسٹائن میں تبدیلیاں 1900 کے بعد آنا شروع ہوئی۔ 1905 آئن اسٹائن کی کامیابیوں کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اس سال اس نے کئی مقالے پیش کی۔ پہلا مقالہ روشنی کی ہیئت کے بارے میں تھا، دوسرا مقالہ براؤنین حرکت کا ریاضی ماڈل تھا، تیسرا مقالہ اس کی مشہور مساوات تھا جس میں مادہ اور توانائی کا آپس میں تبدیل ہونا ممکن بتایا گیا۔ حال ہی میں ایک محقق کی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ مساوات آئن اسٹائن سے کئی سال پہلے ایک اطالوی نے شائع کی تھی۔ چوتھا مقالہ خصوصی اضافیت اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر تھا۔ اس سے وقت اور فضا کو الگ الگ تصور کرنے کے بجائے وقت اور فضا، زمان و مکان کا نظریہ سامنے آیا۔ 1911 میں اس نے عمومی نظریہ اضافیت میں اپنا مقالہ شائع کیا۔ محمد عیسیٰ داؤد بہت زور دے کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں ہی دجال کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا اور اس نے اس کو نظریہ اضافیت تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا علم دیا۔ محمد عیسیٰ داؤد کے نظریے پر 2 اعتراض ہو سکتے ہیں۔ کیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات ممکن ہے کہ دجال اپنے خروج سے پہلے انسانوں سے رابطہ کر سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آئن اسٹائن میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس سے خوش ہو کر دجال نے اس کو اتنے اہم نظریے سے مالا مال کر دیا؟ اس کے جواب جاننے کے لیے ہمیں آئن اسٹائن کی زندگی اور اس کے نظریات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آئن اسٹائن اگرچہ خود کٹر یہودی تھے لیکن دوسرا عیسائیوں اور مسلمانوں کو اولادینیت اور الحاد کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ذاتی اعتبار سے اس میں تمام برائیاں موجود تھی جو ابلیس اور دجال کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ جہاں تک اس کی نظریات کا تعلق ہے تو وہ کٹر صہیونی بلکہ صہیونیت کا داغی اور مبلغ تھا۔ وہ فلسطین میں اسرائیل کا قیام کا پرجوش حامی تھا۔ اس نے 1921 میں شیم وائنزمین پہلے اسرائیلی صدر کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور صہیونیت کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے متعدد شہروں میں تقریریں کی، یہاں تک کہ آئن اسٹائن کو 1952 میں اسرائیلی صدارت کی پیشکش کی ہوئی جو اس نے قبول نہیں کی۔ ایٹم بم بنانے کی تجویز امریکہ کو اسی نے دی۔ 1939 میں اس نے امریکی صدر کو خط لکھا جس میں ایٹم بم بنانے کی ترغیب دی۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ بنفسی نفیس شریک ہوا اور ایک اسلحہ ماہر کے طور پر اپنی خدمات امریکی بحریہ کو پیش کی۔ ناظرین گرامی، آئن اسٹائن کے اقوال میں گاڈ، خدا کا ذکر اکثر ملتا ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ آئن اسٹائن کا خدا وہی خدا تھا جس کو مذہبی خدا مانا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آئن اسٹائن پر لکھنے والے تقریباً تمام حضرات بات پر متفق ہے کہ آئن اسٹائن کا خدا مذہبی نقطہ نظر سے مختلف ہونے کا خیال ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر آئن اسٹائن کا خدا مذہبی خدا نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ یہی چیز غور کرنے والی ہے کہ وہ اکثر کسی خدا کا ذکر کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ آئن اسٹائن دجال کو اپنا خدا مانتا ہو۔ اس بات پر آئن اسٹائن کے مقالات میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے، یہ کہ وہ اپنی نظریات کے بارے میں میرا نظریہ کے بجائے ہمارا نظریہ کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ وہ کائنات کی متحدہ قوت کا راز پتہ لگانے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ دجال کا کسی کو کوئی نیا نظریہ دینا کوئی اجنبی بات بھی نہیں لگتی، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ابلیس اپنے انسان دوستوں کے پاس آتا ہے، ان کو مشورے دیتا ہے اور کام کے بارے میں ہدایات بھی دیتا ہے۔ دجال ابلیس کا سب سے بڑا مہرہ اور بنی آدم کے خلاف آخری امید ہے، چنانچہ ممکن ہے کہ دونوں مل کر یہ کام کرتے ہو۔ آئن اسٹائن جیسے لوگوں پر شیاطین آ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو براہ راست شیطان بزرگ ابلیس کی پوجا کرتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملیں گے اگلی ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔